بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 عاجزی۔ یہ سبق ایک تاریخی کہانی ہے۔ تاریخی کہانی کیا ہوتی ہے؟ تاریخی کہانی دراصل ایک واقعہ ہوتا ہے جو تاریخ میں پیش آیا ہو، یعنی گزرے وقت میں جو واقعہ پیش آیا ہو۔ یہ واقعہ سبق آموز بھی ہوتا ہے، اسی لیے تاریخی کہانیاں بہت مزیدار ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ کہانی بادشاہ محمود غزنوی اور اس کے خادم ایاز کے بارے میں ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا خاص خادم تھا۔ ایاز کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اسے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ بادشاہ کے اس سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے کہ یہ معمولی غلام بادشاہ کا اتنا مقرب کیوں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، ایاز آپ کے ہیرے جواہرات کو چرا چرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کام کے لیے اس نے ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے۔ اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا۔ ایاز تنے تنہا ہر چند روز بعد اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئے قیمتی جواہرات وہاں چھپا کر کمرے کو تالا لگا دیتا ہے۔ در حقیقت وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کو کیا کہا کہ ایاز روزانہ کچھ دنوں بعد ایک کمرے میں جاتا ہے اور چپکے چپکے وہاں کوئی کام کر کے آتا ہے اور در حقیقت وہ آپ کے ہیرے جواہرات اس کمرے میں چھپا کر آتا ہے تاکہ آپ کا خزانہ خالی ہو جائے۔ اب انہیں نہیں پتا تھا ایاز وہاں کیا کرتا ہے، لیکن وہ حسد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہانی بنا لی۔ بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا، سب کے سب جائیں اور اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہو وہ لے آئیں۔ درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہیں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایسے جوتے کے جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں اور کچھ نہ ملا۔ جب انہوں نے کھدائی کی تو وہاں صرف ایک پھٹے پرانے کپڑوں کا جوڑا اور ٹوٹے جوتے تھے۔ وہ حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے کیونکہ وہاں تو کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے، لیکن پھر انہوں نے مزید کھدائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے۔ انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیوں بھائی تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس میں تالا ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارا یہ طرز عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدگمان کرنے کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایک کمرے میں تالا کیوں ڈال رکھا ہے؟ اب ایاز نے کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایاز نے جواب دیا، میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا۔ جھاڑیاں اور گھاس پھوس کاٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا، اور اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔ میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتا کمرے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں، ارے ایاز، تم وہی چرواہے ہو اور یہ تمہارا لباس ہے، اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حیثیت کو بھول مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ کتنی اچھی بات کہی ایاز نے
کہ میں یہ جوتے اور پھٹا پرانا لباس اس لیے یاد رکھتا ہوں تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے اور میں مغرور نہ ہو جاؤں۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک ایاز کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر بغلے جھانکنے لگے۔ بادشاہ تو بہت خوش ہوا اور درباری شرمندہ۔ جی بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنا ماضی نہیں بولنا چاہیے، اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بدگمان ہونے کا مطلب ہے کہ جس بات کا ہمیں پتہ نہ ہو ہم اس کے بارے میں رائے قائم کر لیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بات درست ہے یا غلط۔ رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی حیثیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حیثیت یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رتبہ عطا کریں تو ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ جی بچوں، آئیے اب مشکل الفاظ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مقرب، قریب رہنے والا، تنے تنہا، اکیلا، ماجرا، حال، واقعہ، حقیقت، حادثہ، بدگماں، برا خیال، تکبر، غرور، قدر و منزلت، عزت اور رتبہ، بغلے جھانکنا، شرمندہ ہونا، عاجزی، انکسار، جھکاؤ۔ کتنے نئے لفظ آپ نے سیکھے آج؟ کچھ لفظ آپ نے پہلے سے جانے ہوئے تھے اور کچھ لفظ آپ نے یقیناً آج سیکھے ہوں گے۔ الفاظ معنی کو ایک دفعہ سے دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ مقرب کے کیا معنی ہیں؟ قریب رہنے والا، جو ہمارے نزدیک ہو۔ آئیے دوبارہ سے ایک دفعہ تلفظ دیکھیں۔ مقرب، جواہرات، قدر و منزلت۔ خدا حافظ۔